الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے ماہ رمضان سے پہلے میں قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ کا سبق دہرا رہا تھا اور شعبان کے آخری جمعے میں بھی میں نے قصص الانبیاء کے حوالے سے ہی کچھ باتیں پڑھی تھیں، غالباً تورات یا بائبل کے عنوان سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ کے حوالے سے میں نے کئی دروس پڑھے۔ اس مضمون کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھنی ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے چل کر اپنے موقع پر آئیں گی۔ میرے خیال میں جو باتیں میں نے اس وقت پڑھیں فی الحال کے لیے اتنی بھی بہت ہیں اگر کوئی یاد رکھے تو۔ اس کے بعد ماہ رمضان آیا تو ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر میں نے کچھ باتیں پڑھی،
اس بار ماہ رمضان میں ہمیں 4 جمعے نصیب ہوئے۔ کل عید الفطر کا دن تھا اور آج شوال کی 2 ہے اور جمعے کا دن ہے۔ اس لیے میں واپس قصص الانبیاء علیہم الصلوۃ کا سبق جہاں چھوڑا تھا اب اس کا اگلا باب پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام پاک میں اپنے نیک بندوں کے تذکرے فرمائے ہیں، انبیاء کے بھی اور اولیاء کے بھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ میں اور آپ اپنے عقیدوں اور اپنے اعمال کو ان کے مطابق کرنے کی کوشش اور جستجو کریں، اور دل میں یہ لو جلائیں کہ ہمارے عقیدے بھی انبیاء اور اولیاء کے مطابق ہوں اور ہمارے اعمال بھی ان حضرات کے مطابق ہوں۔ اور انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں ضرور بخشتے ہیں۔ صاحب قصص الانبیاء یا دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ برتن یوں ہو تو اس کے دامن میں کچھ نہ کچھ آتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ اور ہم برتن کو الٹا کر دیں تو جتنا چاہیں اس پر پانی یا کوئی دودھ وغیرہ بہائیں یا ڈالیں اس میں تو کچھ بھی نہیں آئے۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے تذکرے یہ خدائی لشکر ہوتے ہیں، ان کے واقعات پڑھنے سے، ان کے واقعات یاد رکھنے اور سیکھنے سے انسان کے عقیدے اور عمل میں نکھار آتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں برسائیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان حضرات جیسا تو ہونا میرے اور آپ کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن اپنی حد تک کچھ نسبت کا بھرم رکھنے کی کوشش تو کریں۔ اور ہند کے علماء فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ پاک ذات ہے جو انسان اور اپنے بندے کی کوشش پر ہی اس کو نواز دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر انسان پر مہربان وہ ذات ہے۔ تو ہند کے علماء فرمایا کرتے ہیں کہ جب بچے یا آپ اور ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بسا اوقات اوراق پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں ڈالتے تھے جن کا کوئی معنی مفہوم بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ماں باپ کے آگے وہ اوراق میں اور آپ اگر پیش کرتے تھے تو وہ جان نثار کرتے تھے، وہ ان کی محبت ہوتی تھی۔ اکابر نے لکھا ہے کہ وہ ذات جو ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے، آپ اور ہم جب کوشش کر کے کچھ نہ کچھ اس کو راضی کرنے کے لیے ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہی صحیح ڈالیں گے اور وہ مہربان ذات نوازے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ بس شرط یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، کچھ میں اور آپ کوشش بھی تو کریں۔ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کہ کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ میں اور آپ کچھ کوشش تو کریں۔ تو بہرحال قصص الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو
سبق میں پڑھ رہا تھا، یہ ساری باتیں ان یا انہی کے حوالے سے دوسرے اوراق میں لکھی ہوئی ہیں، جن کا خلاصہ تھوڑا سا میں نے عرض کیا۔ مقصد یہ باتیں کہنے اور دہرانے کا یہ ہے کہ میں اور آپ بھی جس ڈگر پر کھڑے ہیں، سننے اور جاننے کے بعد وہیں تک نہ رہیں۔ اگر اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے عقیدے میں کوئی جھول ہے تو جاننے کے بعد اس کو اٹھائیں، اور اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے اعمال میں جھول ہے تو جاننے اور سننے کے بعد اگر اعمال میں کوئی جھول ہے تو اس کو اٹھائیں۔ قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ باب میں پڑھ رہا تھا ماہ رمضان سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات بخشی، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور یہ باتیں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ خاص کر اس جملے کی وضاحت کی کوشش کی ہے کہ تورات اور بائبل میں کیا فرق ہے۔ جسے آپ اور ہم تورات کہتے ہیں وہ کون سی ہے، اور جسے اہل بائبل تورات کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ اب آگے چلیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بخشی تو علماء نے کلام پاک کی روشنی میں لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر تشریف لے گئے تورات کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق، اور پیچھے جو تھے ان کی قوم وہ بگڑ گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں میں کوشش کروں گا آگے پڑھنے کی، اگر اللہ نے زندگی دی اگلے جمعے یا اس کے بعد، کیونکہ وہ بھی نہایت اہم اور ضروری باب ہے۔ لیکن وہ جو بنی اسرائیل پیچھے رہے وہ ہزاروں میں تھے، ایک دو آدمی تو تھا نہیں، وہ بگڑ گئے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام پاک میں اس منظر کو اس مقام پر بیان فرمایا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا، یہ وہ موقع تھا کہ ایک بچڑا بنایا انہوں نے سونے کا، سونا لے کر اس کو بچڑے کی صورت میں ڈھالا، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب اس کو سونے کی صورت میں ڈھالا تو اس کے اندر میں سے ایک آواز آنے لگی، اور جب آواز آنے لگی یہ اس کے آگے جھک گئے، اس کی پوجا شروع کر دی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ اس بچڑے کے اندر سے ایک آواز آتی تھی اور اس کی پوجا پہ لگ گئے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ نہ وہ ان سے کوئی بات کرتا ہے نہ ان کی کوئی رہنمائی کرتا ہے۔ بے معنی آواز تھی جو اس کے اندر سے نکل کے آ رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے اس مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ جسد اللہ خوار، خوار کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ اس آواز کو کہتے ہیں علماء جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بس ایک آواز اس کے اندر سے آتی تھی اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا تھا سونے کا، اس کے آگے جھک گئے
اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام پر غور فرمائیں کہ کیا ارشاد فرمایا، الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان سے کوئی کلام کر رہا ہے اور نہ ہی وہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ تو سورہ آراف کا مقام ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، ان کو گمراہ کیا تھا سامری نے۔ اور علماء نے اس مقام پر لکھا ہے اسی شخص نے بچڑا بنایا تھا سونے کا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ وہ سامری نے ان سے وہ سونا لیا، جمع کیا اور اس کو بچڑے کی صورت دی۔ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ پرانی کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے، 3 دن میں ایسا ماہر تھا کمبخت، 3 دن میں اس نے بچڑا سونے کا بنا کے کھڑا کر دیا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اتنا تو ہے کہ اس نے بنایا تھا اور سونے کا بنایا تھا، کتنے دن میں بنایا تھا بعض کتابوں میں تفصیلی روایات میں آتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنے طور پر فن کا ماہر تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پر تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ اس نے جو بچڑا بنایا اس کے اندر سے ایک آواز آتی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ یہ آواز کیسے آئے، چلیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ایک بے جان بت تھا یا پتلا تھا بچڑے کا، لیکن آواز کیسے اور کہاں سے آ رہی تھی اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تھا، تب یہ بولا تھا کہ وہ آواز کیسے آئی تھی۔ لیکن اس موقع پر اکابر نے ایک سبق سکھایا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، وہ ذہن میں بٹھاؤ۔ عموماً ہند کے ہاں ایک کہاوت ہے کہ چمتکار کو ہی نمسکار کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں تو آپ اور میں بھی نڈھال ہونے لگتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ دور یاد ہے، آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو وہ دور یاد ہوگا جب یہاں پر کوئی ناراضگی کی ایسی بات نہیں، یہ تو ایک ان کا واقعہ ہے بڑا مشہور، اور اب بھی وہ ایسے لوگ زندہ ہیں جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا کہ یہاں پر ہندوؤں کے بتوں نے دودھ پینا شروع کیا تھا، اور یہ عالم تھا کہ یقین فرمائیں کہ جس شہر میں یہ لوگ ہوتے تھے ان شہروں میں جو ویلکم یا سپر مارکیٹیں تھی وہاں دودھ اس دن ختم ہو گئے تھے۔ حیران ہم لوگ جو ایک ڈبہ نہ ملے، ہو بھئی کیا ہمیں نہیں پتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا۔ یہ تو جب گھر گئے اور وہاں پر پتہ چلا، جب خبریں لگائیں تو پتہ چلا، اور وہ سامنے دکھا رہے تھے یہاں پر بھی پوری دنیا میں، یعنی یہ نہیں کہ صرف اس شہر میں ہوا، پوری دنیا میں۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پر دکھائے، مورتی کے آگے ان کی ایک مورتی ہے، گنیش کی مورتی اس کو کہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہاتھی جیسا منہ ہے اس کا۔ تو اس کے سامنے انہوں نے اور وہ واقعہ بھی ہانگ کانگ کا ہی تھا غالباً، اس کے ساتھ دودھ لگایا، دودھ پی گیا۔ بلکہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جب باتیں ہونے لگیں تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے، چونکہ وہ شاید ہندو کے پاس کام کرتے تھے، اس سے بات کی تو اس نے کہا بھئی دیکھو تم مسلمان تو مانتے نہیں ہو، یا جو نہیں کوئی مانتا تو وہ نہیں مانے، لیکن ہم نے تو مورتی کی، یعنی مورتی کے سامنے تو دور کی بات ہے، شیشے میں پڑی ہوئی مورتی کی تصویر کے ساتھ بھی دودھ لگایا تو وہ پی گئی۔ انہیں ڈال ہو گیا، انہوں نے کہا ہمارا بھگوان جاگ گیا۔ یہ الفاظ تھے ان کے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی عوام ہے ان کے منہ میں تو جو بھی آئے گا کہہ دے گا۔ ہاں حوالے کے مطالبہ نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عوام کتابیں نہیں لکھتی جو حوالے دیے جائیں، عوام کی باتیں یاد رکھی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں اس کا میڈیا پر آیا تھا یہ جواب، جاگ پڑا۔ اور بھائی کیوں جاگ؟ ان کا انہوں نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، مجھے بھولو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمارے گر گئے الا ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا؟ تو دودھ پی گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے پھر۔
یہ میں آنکھوں دیکھا آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی کچھ وضاحت آگے آئے گی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ میں بیان کروں گا جب محترم نے اس کو پکڑا تھا کہ یہ آواز کیسی ہے اس کے اندر سے، یا اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑا نا تو پھر بتایا کہ یہ آواز کیسی تھی. اس موقع پہ شاید اگر میرا مزاج بنا تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا. پہلے ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیں. دیکھیں اصول جو ہوتا ہے نا، دھیان میری طرف رہیں، آپ لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو میری توجہ بڑھ جاتی ہے. اصول جو ہوتا ہے وہ ہر مقام پر کام دیتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں تو آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی. اللہ نہ کرے اگر ایک شخص نماز کی نیت باندھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ثنا بھی پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد قرات کرنی ہے نا، بولو، لیکن بھول کر رکوع میں چلا گیا. فاتحہ تو پڑھ لی، قرات چھوٹ گئی. جب بھول کر رکوع میں گیا اس وقت یا اس کے بعد اس کو خیال آیا اوہو میرے تو قرات رہ گئی. اس نے کیا کیا کہ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے صاحب کے کر لیے. یہ سوال ذہن میں ہے؟ آپ سنیں. اللہ نہ کرے اگر ایسے ہی ایک شخص، اور یہ عموماً ہو جاتا ہے چونکہ قرات تو ہر نماز میں عموماً آ جاتی ہے، فرضوں کے آخری 2 رکعتوں کو چھوڑ کر، باقی تو ہر رکعت میں قرات ہے. لیکن دعائے قنوت تو پورے دن میں وتر میں صرف آخری رکعت میں 1 بار ہے. وہ عموماً آدمی رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر خیال اوہو یہ تو رکوع، میں نے تو دعائے قنوت پڑھنے رکوع میں چلا گیا. اب اس نے یہ کیا کہ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے صاحب کے کر لیے. اور ایک وہ شخص بھی آیا، ایک یہ شخص بھی آیا اور آ کر امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت مجھ سے قرات چھوٹ گئی. انہوں نے کہا مجھ سے دعائے قنوت چھوٹ گئی. انہوں نے کہا میں نے آخر میں سجدہ صاحب کر لیا. انہوں نے کہا میں نے بھی آخر میں سجدہ صاحب کیا. امام صاحب نے کہا دونوں کی نماز ہو گئی. صحیح کہا غلط کہا؟ بولو، صحیح کہا غلط کہا؟ اچھا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو سائل آئے ہیں اپنا اپنا سوال امام صاحب کے پاس لے کر، ان کا سوال ایک جیسا تھا یا علیحدہ علیحدہ؟ لیکن امام صاحب کا جو جواب تھا وہ ایک جیسا تھا یا علیحدہ علیحدہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارے میری طرح اصول تو نہیں جانتے تھے. امام صاحب کے ذہن میں اصول تھا، اسی اصول کے تحت انہوں نے 2 علیحدہ علیحدہ سوالوں کا جواب ایک جیسے دیا ہے اور بالکل صحیح دیا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے اصول جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ اصول ہر جگہ کام دیتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پاک میں ہر جانور کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ جی قرآن پاک میں ہر جانور کا ذکر ہے، ایسا نہیں. نہ قرآن پاک میں ہر حرام جانور کا ذکر ہے کہ نام بنام ہر حرام جانور کا ذکر ہو، اور نہ ہی ہر حلال جانور کا ذکر ہے کہ یہ حلال ہے یہ حلال ہے یہ حلال ہے. ایک جانور کا نام بنام قرآن پاک میں حلال جانور کا ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں چند حلال جانوروں کا ذکر ہے. علماء نے ایک اصول بنایا ہے، اسی اصول کو علماء کے حوالے کیا ہے فقہاء نے. اب علماء وہ ایک اصول یاد کیے ہوئے ہیں، اسی اصول کے تحت آپ امام صاحب کے پاس جائیں، اگر اس امام صاحب کو وہ اصول یاد ہے، آپ ان سے پوچھیں گے امام صاحب بکری حلال ہے، وہ کہیں گے جی بالکل حلال ہے. اسی امام صاحب کے پاس آپ جا کے کہو امام صاحب لومڑی حلال ہے، وہ کہیں گے جی بالکل حرام ہے. حالانکہ سوال علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن امام صاحب کے ذہن میں وہ اصول بیٹھا ہوا ہے جس کے تحت وہ بڑی آسانی سے جواب دے رہے ہیں. پتہ چلتا ہے اصول ہر جگہ کام دیتا ہے. شرط یہ ہے میں اور آپ یاد رکھیں، بات یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ عقیدہ کلام پاک احادیث طیبہ متواترہ سے حل ہوتا ہے، اجماع امت سے حل ہوتا ہے. یاد رکھیں عقیدہ انسان کا شعبدوں سے یا کرتبوں سے حل نہیں ہوتا، وہ ادھر کو ادھر دکھا دے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو مورتیوں نے دودھ پیے یا سامری نے جو بچڑا بنایا اس میں سے آواز نکلی، یہ زیادہ عجیب ہیں یا دجال جو کچھ آ کر کرے گا وہ زیادہ عجیب ہوگا؟ بولو یار، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی یار، یہ بڑی مصیبت ہے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے.
ویسے بات تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے 100 سال پہلے فرمایا تھا کہ امید مت رکھو. جب 100 سال پہلے والوں سے امید مت رکھو تو اب 100 سال بعد والوں سے میں نے اور آپ نے کیا امید رکھنی ہے؟ بس اپنی ڈیوٹی پوری کرنے والی بات ہے. جو کچھ سامری نے کیا یا جو کچھ وہ بتوں نے دودھ پیا وہ زیادہ عجیب ہے، یا جو دجال آ کر کرے گا وہ عجیب ہوگا؟ دجال تو حدیث میں فرمائے گا مردے زندہ کر کے کھڑے کر دے گا، اپنی انگلیوں کے اشاروں پر بادلوں کو چلائے گا، بادل سے کہے گا برس، برسے گا، کہے گا تھم، تھم جائے گا، حتیٰ کہ ایک انسان کو 2 ٹکڑے کر کے اس کو جوڑ کے کھڑا کر دے گا. یہ زیادہ عجیب ہے یا مورتیوں کو دودھ پینا یا اس بچڑے کے اندر سے آواز آنا زیادہ عجیب ہے؟ اچھا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے خدا نہیں ہے وہ ایک امتحان ہے، وہ ایک آزمائش ہوگا. یہ اس طرح کہ وہ بھی فتنہ ہوگا، یہ بھی فتنے تھے اور فتنہ ہے، اب بھی یہ اس طرح کے فتنے ہیں. جو مرضی کر لیں، یہ اصول ذہن میں بٹھا لو، عقیدہ انسان کا کلام پاک احادیث طیبہ متواترہ سے حل ہوتا ہے، شعبدوں سے نہیں حل ہوتا. جو مرضی وہ کر لے، وہ ممکن ہے آپ اور میرے لیے ایک امتحان ہو، اور ایسا ہوتا ہے. اس حصے کی کچھ باتیں میں آگے پڑھوں گا، پہلے سنیں یہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا نا کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، بنی اسرائیل کو سامری نے گمراہ کیا تھا. یہ سامری کون تھا؟ علماء نے لکھا ہے یہ سامری، بعض علماء نے تو لکھا ہے یہ سامرا قبیلے سے آیا تھا، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ شامل ہو گیا. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ سامرا قبیلے میں سے نہیں تھا بلکہ قبطیوں میں سے ہی تھا. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پرانی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا، اور ان کے ساتھ جب یعنی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے مصر سے، یہ بھی ساتھ ہو لیا. لیکن ہو سکتا ہے شاید آپ حیران بھی ہوں، مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ قرطبی کے حاشیے میں ایک بات لکھی ہے کہ یہ ہندوستان کا ہندو تھا اور بنی اسرائیل میں شامل ہو گیا تھا، اور یہ عین ممکن ہے کہ اس نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کیا نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ عین ممکن ہے کہ یہ جھوٹ بولا ہو، منافق ہو. کیونکہ اس کے بعد میں جو لچھن ظاہر ہوئے نا، اس نے ایک باقاعدہ بچڑا بنا کر ان کے اچھا وہ جو بنایا نا اس کو بھی بچڑے کی صورت دی ہے، اور کوئی صورت انہوں نے نہیں دی. اور یہ آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ہاں بڑا پرانا یہ پوجا جا رہا ہے. کیا؟ اب اس نے اس کو بچڑے کی صورت دی. ان سے کہا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہنے لگا خدا تو یہ ہے، حضرت موسیٰ تو ادھر بھٹک گئے، غلطی ہو گئی ان سے، اصل تو یہ ہے، اس کو پوجو. لیکن دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی بات یہ ہے، یہ تھا بنی اسرائیل میں سے ہی. یہ بات پتہ چلتی ہے اس کے ان بعد کے لچنوں سے کہ تھا منافق. اگر منافق نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کبھی یہ الفاظ وہ استعمال نہیں کرتا، کبھی بھی بچڑا بنا کر ان کو پوجا کے لیے نہیں دیتا کہ اس کو پوجو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے بنی اسرائیل نے جو ہے ان کو پوجا. اور یہ بھی یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے، بعض نے تو لکھا ہے کہ یہ تو ظاہر بات ہے سارے تو بنی اسرائیل اس کے جھانسے میں نہیں آئے، لیکن کچھ علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے آ گئے. حتیٰ کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض علماء نے لکھا وہ ہزاروں میں تھے، صرف بعض اکابر نے لکھا ہے صرف 12,000 بچے بارے ساری اس کے پیچھے ہو گئے. حالانکہ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے علم ہے یا نہیں، میں نے پہلے کہا کہ کچھ فن کا ماہر تو محسوس ہوتا ہے کہ سونے سے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر تو رہا تھا الٹا سیدھا وہ.
ایک چیز اور بھی مجھے یاد آئی، وہ بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی شانیں وہ پاک ذات جانتی ہے. اس پاک ذات کی حکمتوں کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. پتہ ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سامری تھا نا، جن اکابر نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، اور اسی کو مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور تحقیقی قول کہا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا تھا. دھیان سے سننا میری بات. وہ فرماتے ہیں یہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا تھا جس زمانے میں فرعون نے یہ قانون بنایا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں بعد میں پھر اس نے ترمیم کی تھی 1 سال زندہ اور 1 سال قتل. تو یہ علماء نے لکھا ہے. اور اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ہارون جو تھے وہ اس سن میں پیدا ہوئے تھے نا کہ جب یہ قانون سال کے لیے رکا ہوا تھا؟ یہ علماء نے لکھا ہے حضرت ہارون اسی سال پیدا ہوئے تھے جب یہ قانون رکا ہوا تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال یہ قانون چل رہا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح انہی علماء نے لکھا ہے کہ سامری بھی اسی سال پیدا ہوا تھا جس سال یہ قانون چل رہا تھا. ایک بات. دوسری بات، حضرت موسیٰ کا نام کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت موسیٰ کا نام کیا ہے، تو آپ آگے سے چپ بیٹھے ہو. بھائی حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یہ حضرت کا نام ہی تو تھا. علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کا نام جو موسیٰ تھا، یہ میں نے ابتدا میں پڑھا، آپ یاد نہیں رکھا. حضرت موسیٰ کا یہ نام کس نے رکھا تھا؟ میں نے ابتدا میں سب بتائے ہیں، یاد جو نہیں رکھتے ہو. حضرت آسیہ نے رکھا تھا. اور حضرت آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھی. اور آپ جانتے ہیں نا فرعون کے گھر میں ہی تو حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی ہے. اگلی بات سنیں، وہ علماء لکھتے ہیں سامری بھی نسبت ہے سامری کی، ظاہر بات ہے سامرا کی طرف، یا دوسرے کہتے ہیں سمیری یا سمیری کی طرف. ظاہر بات ہے یہ اس کا نام تو نہیں تھا. ان علماء نے لکھا اس کا نام بھی جیسے سامری کہتے ہیں پرانی کتابوں میں موسیٰ ہی ملتا ہے. ایک فرق یہ بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جب آپ کو حضرت موسیٰ کا نام ہی پتہ نہیں ہے تو والد کا کیا جانو گے؟ عمران نام تھا. کیا نام تھا؟ یہ نام تو آج کل سب کو یاد ہے، اس لیے یہ تو آسانی سے یاد رہے گا نا. کوئی پوچھ لے حضرت موسیٰ کے والد کا کیا نام تھا تو کیا نام تھا؟ عمران نام تھا. اچھا، ان علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا، اور سامری کا اپنا نام موسیٰ تھا لیکن باپ کا نام ظفر تھا. اور یہ بھی اسی سن میں پیدا ہوا تھا جس سال یہ قانون فرعون کا چل رہا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کرو گے. تو آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے صندوق میں بند کر دریا کے حوالے کیا تھا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کی والدہ نے، علماء نے لکھا ہے، اس کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ کر ایک غار میں چھپا دیا تھا تاکہ جس طرح بھی ہو سکے میں اپنے بچے کی، ماں تو ماں ہے، چاہے وہ قبطیہ ہو، چاہے وہ آپ کی یا ہماری ہند یا پاکستان کی ہو یا چاہے چین کی ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ اور انہوں نے چھپا دیا، بھائی ہو سکتا ہے میرا بچہ اس طرح بچ جائے. اچھا، آپ حیران ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، ادھر پرورش کون کر رہا تھا حضرت موسیٰ کی؟ فرعون کر رہا تھا نا. حضرت آسیہ نے تو کرے لی اجازت تو فرعون نہیں دی، وہ نہ دیتا تو کر سکتی تھی حضرت آسیہ. اس لیے علماء نے کہا ہے پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے کی. ادھر یہ والدہ کبھی کبھار جا کر دیکھ آتی تھی، لیکن علماء نے لکھا ہے سامری کی پرورش کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کو اتارا. آپ نہیں مانو گے، تبھی تو آگے سے بول نہیں رہے ہو. یہ کتابوں، اور یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو رام لیلا سنا رہا ہوں، یہ آپ کے ملک کے سب سے بڑے مفتی نے لکھا ہے، بلکہ اتنے بڑے مفتی نے لکھا ہے جو ہند و پاک کا سب سے بڑا مفتی ہے. سامری کی پرورش کس نے کی ہے؟ جبریل نے کی ہے. بلکہ یہاں تک پرانی کتابیں بتاتی ہیں کہ اگر سامری کو دودھ کی ضرورت پڑتی تھی جبریل کی انگلی سے دودھ نکلتا تھا، اگر اس کو شہد کی ضرورت پڑتی تھی جبریل کی انگلی سے شہد نکلتا تھا، مکھن کی کبھی ضرورت پڑی تو انگلی سے مکھن بھی نکالا قدرت نے. یہ انہوں نے لکھا، میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں. تفسیر معروف القرآن کی 6 جلد پڑھ لینا، آپ کے چہرے، یہ آپ نے پڑھا سنا نہیں ہوتا نا. آپ کیوں سنو گے؟ آپ تو ان کو سنو گے جو ان کی تقریریں آپ کو مزہ دیں گی. معلوماتی تقریریں تو آپ سنتے نہیں ہو، تبھی تو ماشاءاللہ معلومات میں اتنا اضافہ ہے آپ کے. لیکن اگلی بات سنو،
جو اپنا علماء نے لکھی ہے اس مرحلے پر، میری باتیں ختم ہوتی نہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے، میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے موسیٰ الذی ربا جبریل کافر، موسیٰ الذی ربا فرعون مرسل، جس کی پرورش جبریل نے کی وہ کافر بنا، جس کی پرورش فرعون نے کی وہ موسیٰ رسول بنا۔ سبحان اللہ نہیں کہنا؟ یہ اصل میں میرے اور آپ کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں، اس لیے آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت